اس لیے کہ ہمارے آقا سنے ہمارے دین نے عورتوں کو کیا مقام دیا اور کیسی بات کہی ایسے لوگوں کے بارے میں جو عورتوں کو ٹارچر کرتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، مس بیہیو کرتے ہیں اور غلط کنڈکٹ کرتے ہیں، ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا لا یکرم المرأة الا الکریم، کہ شریف آدمی جو ہوگا وہ اپنے گھر میں عورت کی عزت کرے۔ عزت کرنے والا کیا ہے؟ شریف۔ جو آدمی اپنے گھر میں اپنی فیملی، اپنی بہن، اپنی ماں، جو بھی عورتیں ہیں، ان کے ساتھ عزت، ان کے ساتھ شرف، ان کے ساتھ اچھا اخلاق، ان کے ساتھ گڈ کنڈکٹ کے ساتھ جو پیش آئے، فرمایا وہ المرأة الا اللئیم، اور جو آدمی گھر میں گالی گلوچ کرتا ہو، لڑائی جھگڑا کرتا ہو، بات بات پہ غصہ گرمی کرتا ہو، تو میں کرتا ہو، فرمایا ایسا انسان کمینہ ہے۔ ایسا انسان کیا ہے؟ کمینہ۔ ہمیں دیکھنا ہے، ہم انشاءاللہ عورتوں کے حقوق پر گفتگو کر رہے ہیں، آگے پھر مردوں کے حقوق پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ تو یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے، اور اسلام نے صرف سکھایا نہیں بلکہ ہم سب کے آقا تاجدار بطحا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو مارکیٹ میں سب سے اچھا سلوک رکھتا ہو، سب سے اچھے اخلاق والا ہو، جی جناب کے ساتھ الیگ سلیگ کے ساتھ رہتا ہو، وہ سب سے اچھا ہے، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو دکان میں سب سے اچھا ہو وہ سب سے اچھا نہیں ہے، فرمایا جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہو وہ سب سے اچھا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے فرمایا انا خیرکم لاہلی، اور میں اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بات نقل کی گئی ہے کہ آپ کے یہاں ایک خاتون تھی جو مینٹلی ڈسٹرب تھی، پاگل جس کو ہم کہتے ہیں، دیوانہ جسے کہتے ہیں، پاگل خاتون۔ کون آدمی ہے جو پاگل خاتون کے کام کاج کرے اور اس کی چیزوں کو پورا کرے؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ سلوک میں اپنے آپ کو کتنا زیادہ نیچے کر کے آپ نے ہمارے سامنے عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا معاملہ پیش کیا۔ وہ پاگل عورت آتی ہے آپ کی خدمت میں اور کہتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ ضرورت ہے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جاتی ہے اور جو اس کے کام ہوتے ہیں، سامان خریدنے کے، سودا خریدنے کے، وہ سارے کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ایک ایک ضرورت پہ پورا فرماتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں ہمارے آقا کی شخصیت وہ ہے کہ اگر چاند کو آپ انگلی کا اشارہ دیتے ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، آپ سورج کو حکم دیتے ہیں تو سورج جو ہے وہ پلٹ آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر درخت کو بلاتے ہیں تو درخت چیرتا ہوا زمین آپ کی خدمت میں آ کے آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہے۔ آپ کی شخصیت وہ ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کے آپ کا رتبہ اور آپ کا مقام بیان کیا، لیکن آپ نے عورتوں کے ساتھ سلوک میں اتنا نیچے اترے اور لوگوں کو یہ بتایا کہ نیچے اترنا، تواضع اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا، لوگوں کے کام آنا، عورتوں کے کام آنا،
اور ان کی جو بھی ضرورت ہو. ہمارے معاشرے میں کیا بیوائیں نہیں رہتی ہیں؟ ہمارے معاشرے میں کیا یتیم بچیاں نہیں رہتی ہیں؟ ہم اگر آپ سے پوچھیں کہ آپ کی کمائی کا کتنا پرسنٹیج ہے جو ان بیواؤں اور ان یتیم بچیوں کے لیے خاص ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے مجمع میں سے ہو سکتا ہے 1-2 آواز آ جائے کہ صاحب میں نے اپنی انکم کا 2%، 1%، آدھا فیصد اس کام کے لیے وقف کیا. آپ اتنا نیچے اتر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورتوں کی عزت، عورتوں کے ساتھ شرف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک، انسانیت کی خدمت، اسی کے اندر انسان کا عروج اور اسی کے اندر انسان کی ترقی ہے. اور اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ صاحب ہم گھر میں جا کے اپنے دھونس کے ذریعے سے سب کو مغلوب کر دیں گے، سب کے اوپر جو ہے وہ زبر ہو کے رہیں گے، سب کے اوپر غالب ہو کے رہیں گے، تو ایسے انسان کو حدیث میں کمینہ کہا گیا. اور بھی بہت سارے حقوق ہیں. انشاءاللہ عورتوں کے حقوق کے تعلق سے آپ باتیں یاد بھی رکھیے، اپنے گھر میں ماں اور بہنوں کو بھی بتائیے کہ اسلام نے کیسے ان کا درجہ اور کیسے ان کے اسٹیٹس کو اپلفٹ کیا ہے اور بلند کیا ہے، پروموٹ کیا ہے. یہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے.